السلام علیکم ایوری ون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوئیں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے. تو جیسے کہ رجب کے مہینے میں ہم نے الحمدللہ وظیفے کیے، اور الحمدللہ ہمیں بہت سے میسیجز بھی آئے کہ باجی مجھے یہ پڑھنے سے میری یہ دعا قبول ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ شعبان کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. تو میں آپ سب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ چاند دیکھنے کے بعد آپ سب یہ وظیفہ کر لیں. آپ چاہیں تو اسے پورے شعبان کنٹینیو یہی کر سکتے ہیں آپ یہ وظیفہ، جو کہ انشاءاللہ میں بھی کرنے والی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی کریں. تو یہ ہر سال، اور کچھ وظیفے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بار بار کرنے کا من کرتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ کب شعبان آئے ہم کچھ کریں، کیونکہ ایک بار جب ہم وہ کر لیں، اگر ہمیں اس میں سکسیس مل جائے تو ہم اسے دوبارہ کرتے ہیں. تو ہم وہ سال کا ویٹ بھی کرتے ہیں کہ کب آئے اور ہم کب کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور بلکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں اضافہ کرتے تھے. یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے. اس مہینے میں ہمیں اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے. یہ وظیفہ سورہ کوثر اور درود پاک کا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ آپ کو تنگی، قرض، رزق میں برکت، شادی، اگر آپ بے اولاد ہیں یا پھر آپ اولاد میں بیٹا چاہتے ہیں یا بیٹی چاہتے ہیں اس کے لیے ہے. یہ ہر طریقے سے ہر حاجت، ہر پریشانی کے لیے ہے. اگر آپ اسے ایک بار کرو گے تو آپ کو جب آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے اس سے امید ہو گئی ہے، میں دوبارہ کروں گی، تو آپ چاہے تو اسے پورا مہینہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں بھی کروں گی آپ سب کے ساتھ. تو وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 33 ٹائم سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. 33 ٹائم جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور پھر پڑھیں. یہ وظیفہ آپ نے کرنے سے پہلے اپنی نیت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں. تو وظیفہ میں نے آپ سے بتا دیا ہے، اب میں آپ سے پھر شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے. اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ کوثر، پھر آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس دوران آپ نے پڑھتے وقت اپنی نیت، اپنی حاجت، اپنی جو بھی پریشانی ہے اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور اسے پڑھیں. پڑھ کر آپ نے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. اور میں آپ سے پھر کہوں گی کہ کون سا بھی وظیفہ بنا 5 ٹائم کی نماز کے مکمل نہیں ہوگا، اثر نہیں کرے گا. تو کوشش کریں کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ وظیفے کریں. ٹھیک ہے. یہ وظیفہ آپ کو پیسوں میں تنگی کبھی نہیں ہونے دے گا. آپ کے مال میں بے انتہا برکت ہوگی. آپ کو غیبی رزق عطا ہوگا. آپ کو غیبی مدد ملے گی اللہ سے. آپ نے جہاں سے نہیں سوچا آپ نے وہاں سے آپ کو وسیلے ملیں گے. یہ لاسٹ ایئر جب میں نے اپنے لیے خود پڑھا تھا، تب مجھے جب سے لے کے آج تک مجھے الحمدللہ کبھی پیسوں میں کوئی تنگی نہیں ہوئی، نہ میں کبھی پریشان ہوئی کوئی رزق کو لے کر. میری جو بھی حاجت ہوتی ہے، میں یہ شعبان کے مہینے میں یہ پورا مہینہ پڑھتی ہوں، تو میری جو بھی حاجت ہوتی ہے الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے. جو میں ذہن میں آتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. تو ہاں، تو پھر میں نے بھی یہ کیا تھا الحمدللہ. مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا. اور مجھے ایک انسٹاگرام پہ ایک میسیج بھی آیا تھا کچھ دن پہلے کہ باجی میں نے یہ کیا تھا شعبان میں اور مجھے الحمدللہ ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی رزق کے ریلیٹڈ. ہاں، مجھے شادی کا مسئلہ چل رہا ہے میرا، بٹ مجھے رزق کی تنگی کی قرض کی کبھی پریشانی نہیں ہوئی. تو کیا میں یہ سال شادی کے ریلیٹڈ اپنی حاجت کی دعا مانگ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل، آپ ہر حاجت کے لیے یہ کر سکتی ہیں. آپ چاہے تو پورا مہینہ اپنی ہر حاجت کے لیے یہ دعا مانگ سکتی ہیں. تو یہاں رزق، تنگی، پیسوں میں کبھی آپ کو تنگی نہیں ہوگی. آپ کے مال میں بے انتہا برکت ہوگی اور غیبی طریقے سے آپ کو پیسوں کے وسیلے بنیں گے. اللہ پاک الگ الگ راستوں سے
آپ کو رزق عطا کریں گے. کبھی آپ کے پاس ایسی کوئی پیسوں کے ریلیٹڈ پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہر حال میں قبول فرمائیں گے. تو وظیفہ میں نے آپ سب سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے شیئر کیا ہے. ہمیں آپ سب سے جان گئے ہوں گے. پلیز بنا اسکپ کرے اسے غور سے سنیے گا، پھر مجھے کمنٹس اور میسیج نہ کریے گا، کیونکہ اگر آپ چاہیں تو یہ شعبان میں ہر روز کریں. یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے. یہ آپ چاہیں تو پورا مہینہ بھی کر لیں، یا پھر آپ چاند دیکھ کر کرنا چاہیں تو اس کے بعد ایک ہی بار کر بھی آپ روک سکتی ہیں. تو وظیفہ میں نے پھر سے آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنی ہے اول اور آخری، اور 33 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں نے یہ بھی سنا تھا اس وظیفے کے ریلیٹڈ کہ آپ اگر چاہیں تو اگر آپ کے پاس ہے، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں، تو آپ کرتے ہیں یا کرتی ہیں، تو آپ یہ بھی حاجت اس دوران پڑھ سکتی ہیں کہ مجھے اولاد چاہیے. اب کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے تو کسی کو بیٹی، تو آپ بھی یہ حاجت کر پڑھ سکتے ہیں. یا تو آپ کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، آپ بے اولاد ہو، تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. آپ شادی کے لیے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. اگر آپ پیسوں کے لیے پریشان ہیں یا تنگی یا رزق آپ کو بہت سارا قرض ہو چکا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. میں کہوں گی کہ آپ ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. بس اتنا خیال رکھیں کہ جب آپ یہ پڑھیں تو حاجت اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت نماز بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ کون سا بھی وظیفہ نماز کے بنا ادھورا ہے. تو بس میں یہ کہوں گی انشاءاللہ تعالی آپ اور میں بھی یہاں آج سے شروع کروں گی انشاءاللہ، اور میں پورا مہینہ پڑھنے کی کوشش کروں گی جب تک رمضان نہ آ جائے. اور آپ چاہیں تو یہ شعبان میں آپ لوگ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہر لڑکی کا اور ہر لڑکے کا دونوں کا نصیب اچھا کرے. اور جو لڑکیاں، جو والدین اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، جن کی شادی میں رکاوٹیں اور مسئلے آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے پریشانیوں کو دور کریں. اور جو لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہماری شادی کب ہوگی، اللہ پاک ان سب کی شادیاں اچھی ہو، نیک صالح لڑکے سے ہو اور اچھے خاندان میں ہو. دیر سے ہو رہی ہے کوئی نہیں، پر اچھے جگہ ہو، نیک صالح رشتہ اللہ پاک انہیں غیبی سے نصیب کرے. آمین. اور اللہ پاک ہر بھائی کے کاروبار میں ترقی دے اور انہیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے. اور آمین ثم آمین. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب کریں. اور یا اللہ پاک جو لڑکی کسی مسئلے کے وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ پاک ہمارے تو ایک ہی ذریعہ ہے دعا کا. یا اللہ پاک ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، پر یا اللہ پاک آپ کے لیے بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. آپ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہو. ہماری زندگی کے سارے مسئلوں کو حل کر دو میرے اللہ. آمین ثم آمین.